تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا ایک عمل یہ زندگی میں کر لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ کو دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کسی کو 7 بار پڑھ کے دم کریں گے، پلائیں گے، میرا رب اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اگر غریب ہوں گے تو میرا رب آپ کو مالا مال اور دولت مند بنا دے گا، آپ کو فقر و فاقے سے نجات دے دے گا، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا، خیر و برکت عطا فرما دے گا، جھگڑے، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک عمل پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کو صرف ایک بار ضرور کر لیں۔ یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت کے چاروں آسمانی کتابوں کا، اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پورے کلام میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا جو عمل ہے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ 7 آیات کی جو سورہ مبارکہ ہے، یہ 7 زمینوں، 7 آسمان اور 7 سمندروں کی حاکم سورت ہے۔ اس کا ایک عمل پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ اس کو 1.25 لاکھ کا ایک عمل کر لیں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں، لیکن اس کی شرائط وہی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا عمل کرنا ہو اس کی شرائط بھی وہی ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ آپ سورہ فاتحہ کا عمل کریں یا کوئی بھی عمل کریں بڑا، اس کو 40 دن میں آپ نے 1.25 لاکھ کرنا ہے یا 70 دن میں 1.25 لاکھ کرنا ہے، 1,25,000 اس کی تعداد کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، کوئی ایسی غلط قسم کی حرام اور مشتبہ چیزیں نہیں کھانی، یعنی ہر قسم کے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے اہتمام کے ساتھ باوضو رہ کے سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کے وصل کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح آپ نے جب بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آمین آپ نے ضرور کہنا ہے۔ اس کی تعداد کو آپ 40 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں یا 70 دن میں کر لیں۔ جب عمل آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کے شروع کرنے سے پہلے 70 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ نے 1.25 لاکھ کی تعداد کو مکمل کرنا ہے، آخر میں 70 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے۔ جتنا آپ پڑھتے جائیں اس کو لکھتے جائیں۔ اگر اس عمل کو ہماری کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں کرنا چاہیں تو وہ ناغے کے دنوں کو نکال کے باقی دنوں کو پھر مکمل کر کے 40 یا 70 کریں۔ ناغے کے دن عمل نہیں کرنا، اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ اگر 5-7 دن عمل کیا، پھر ناغے کے دن شروع ہو گئے، وہ 5 دن نکال دیں۔ 5-7 دن جو عمل کیا وہ پھر آگے ملا کے باقی کر لیں۔ پھر اگر ناغے کے دن ہو گئے 40 دن سے پہلے یا 70 دن مکمل ہونے سے پہلے، پھر وہ 5-7 دن نکال لیں، پھر اس عمل کو گن کے مکمل کر لیں، اور جتنا پڑھتے جائیں اس کو لکھتے جائیں، گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں۔ اس کی تعداد کو باوضو رہ کے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے دوران آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، موبائل استعمال نہیں کرنا۔ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں، اگر آپ 100، 200، 300 ایک نشست میں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پورے اہتمام کے ساتھ باوضو رہ کے کریں۔ بے وضو اس عمل کی زکوٰۃ کبیر ادا نہیں ہوتی، گناہوں کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ ایک نشست میں بیٹھ کے کریں یا چلتے پھرتے کریں، لیکن باوضو رہ کے کرنا ہے، پاک صاف رہ کے کرنا ہے، گناہوں سے بچ کے کرنا ہے۔ اگر ایک جگہ میں بیٹھ کے روزانہ پڑھیں، یعنی آپ نے 100 بار فجر کے بعد پڑھ لیا، پھر زور کے بعد ٹائم تھا یا آج ٹائم تھا، رات کو پڑھ لیا 200، 300، 400، پھر کر لیا، پھر کر لیا، اس طرح آپ نے 70 دنوں میں اس کی تعداد کو 1.25 لاکھ مکمل کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اگر کسی بندے کے پاس ٹائم ہے تو وہ 40 دن میں بھی کر لیتا ہے۔ ہم نے 40 دن میں بھی اس کے عمل کروائے ہیں اپنے شاگردوں کو، الحمدللہ خود بھی ہم نے پرانے کیے ہوئے۔ تو 70 دنوں میں آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ ہم تو اس کو کل وقتی کرتے تھے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر کے بھی الحمدللہ ہم نے عمل کیے، بعض دریا کے اوپر کیے، بعض اور جگہوں پہ۔ تو اس کو اہتمام کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک عمل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وصل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا 1.25 لاکھ کا کر لیں گے،
اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پانی کی بوتل رکھ لیں اور ایک زیتون کے تیل کی بوتل رکھ لیں. جب جتنی پڑھائی کریں اس پہ دم کرتے جائیں. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ دم والا پانی اور دم والا تیل اور دم والا نمک بھی تیار کر سکتے ہیں. اس کو آپ پھر استعمال کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں. سر پہ تیل لگائیں، بدن پہ مالش کریں، دم والا پانی پئیں، کسی بیمار کو پلائیں. نمک کو گھر میں کھانے میں استعمال کریں، تھوڑا تھوڑا نمک پھر اس میں اور ملاتے جائیں، اس کو ختم نہ ہونے جائیں. کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورۃ الشفا ہے. یہ تمام قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا اس کے اندر ہے. اور جنات، جادو، بندش، نظر بد کا سب سے بڑا اور طاقتور ترین یہ حصار کا عمل بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کے اوپر کوئی انسان کیا کلام کر سکتا ہے؟ اس کی کیا برکات ہماری جیسی عاجز زبان بیان کر سکتی ہے؟ یہ تو ایک تسبیح پڑھیں تو اس کی برکات نظر آتی ہیں. اور جو 1.25 لاکھ کا عمل کر لے 40 یا 70 دنوں میں، اس کو کتنی اس کی برکات ملے گی، کتنا رزق حلال ملے گا، صحت عافیت ملے گی، برکت ملے گی، خیر ملے گی، دنیا آخرت کی نعمتیں ملیں گی، رب کی رضا ملے گی، روحانیت کا بادشاہ بن جاتا ہے. وہ جو اس ایک عمل کو کر لے اللہ رب العزت اس کو روحانیت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، روحانیت میں بلند مقام عطا فرماتے ہیں. یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے. سورۃ الفاتحہ کے عمل کے بعد جب آپ اس کو پڑھتے جائیں، چاہے روزانہ دعا کریں، چاہے آخر پہ پڑھنے کے بعد پورے 1.25 لاکھ کا اصحال ثواب کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام نبیوں کو، پیغمبر، رسول اور جتنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال، محدثین، مفسرین، داعیان اسلام، مجاہدین اسلام، اولیاء کرام، مومنین، مومنات، انسانوں میں سے، جنات میں سے، اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اپنے اساتذہ، مشائخ، سب کا نام لے کے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے مریضوں کو، سب کا نام لے کے آپ جس کا نام لیں گے میرا رب اس کو ثواب عطا فرماتا جائے گا. سب کے برابر آپ کو اجر ملتا جائے گا اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوتا جائے گا. اس عمل کو ضرور کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ایک عمل پوری زندگی کے لیے کافی ہے. آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.